علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، ایک خبر نظروں سے گزری، یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی. پنجاب کی 99% دیہی آبادی گندگی میں ہے. کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کی سہولت بھی نہیں ہے. دیکھیں، پنجاب کی 99% آبادی، جی اچھا، اس میں ایک اہم سوال یہ ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ کتنے فیصد لوگ دیہات میں رہتے ہیں. تقریباً 65 سے 70%. 65 سے 70% کے لگ بھگ آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، اور وہ 99%، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 60% آبادی پنجاب کی گندگی کے ڈھیروں پہ پل رہی ہے. یہ کاکروچ ہیں، یہ انسان نہیں ہیں جو گٹرز میں خوش ہیں. اور دوسری طرف میٹرو، ہاں جی یہ اورنج، جی اب تو اورنج ٹرینیں، ٹرین بھی متعارف کی جا رہی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ سرزمین پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا. یعنی اگر آپ کی 60-65% آبادی جانوروں سے بدتر ماحول میں رہ رہی ہے، اس کی وجہ آپ کو پتا ہے. میں چونکہ پیٹس رکھنے کا شوقین ہوں، اور اگر نہ بھی ہوتا تو بندہ ساری زندگی دیکھتا ہے کہ لوگ جانور پالتے، پیٹس رکھتے ہیں. کبوتر باز بھلے اپنا کچھ صاف کرے نہ کرے، کبوتروں کا جو پنجرہ ہے اس کو صاف رکھے گا کہ بیمار ہو جائیں گے. دن میں 3-4 بار ان کے آپ پانی تبدیل کرتے ہیں کہ اس کی گندگی وجہ سے میرا جانور یا میرا پرندہ بیمار نہ ہو جائے. یہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یوم حساب نہیں ہے، ورنہ رب العزت پوچھے گا کہ میرے 60-70% بندوں کو تم نے جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بدتر حالات میں رکھا، بالکل. اور تم دوسری طرف لوگوں کے پیسے سے میٹروز اینڈ یہ اورنج. یہ دیکھیں، اس ملک میں بنیادی طور پہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، ورنہ سمپل بات کر رہا ہوں میں، کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں. احساس جرم اور احساس ندامت مارتا ہے آدمی کو. وہ کاکروچ ہیں، وہ جانور ہیں جنہیں تم بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہو یہ غیور اور باشعور عوام ہے. 99%، ہم اخبار کی خبر کی بات کر رہے ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے، ہاں جی، وہ گندگی کے ڈھیروں پہ پل رہے ہیں. یہ ہے کوڑا کرکٹ ان کا پھینکنے کی اصل. جگہ نہیں ہے. اچھا، لوڈ شیڈنگ کی میں بات کرنا چاہوں گی. یہ مسئلہ ایسا ہے جو حل ہونے کا نام دیکھو بات سنو، یہ ہونا بھی نہیں ان سے، یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے 2.5 سال پہلے یہ کیمپین میں کہا تھا 6 مہینے میں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی حد تک ہو جائے گا 2018 میں. جی نہ ہونے کے ان برابر. کا نہیں، ایک بات سمجھ لو، یہ چیزیں ہوتی ہیں کنسرن سے، اس کے لیے کچھ سکرات ہونا ضروری نہیں ہے. جب یہ ڈرامہ کر رہے تھے مینار پاکستان کے نیچے نا، وہ کیا پنکھے چلا رہے تھے، وہ وقت تھا ہوم ورک کا. 6, 8, 10, 12 ایکسپرٹس بٹھاتے اور انہیں کہتے ہیں کہ بھی ہمیں 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں اس مسئلے کا حل بتاؤ. اس کے ایسٹیمیٹس لگتے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. میں تو جاہل آدمی، میں تو یہ کام نہیں جانتا. اور ان کے پاس یہ ہوم ورک انہوں نے کیا ہوتا تو جس دن یہ اقتدار میں آئے تھے اگلے دن اس پہ عمل کام شروع ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ بنیادی طور پہ ڈرامے، یہ نان سیریس لوگ ہیں، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، ان سے میں نے کہا تھا کہ ووٹ لے کر نہیں، یہ ووٹ لوٹ کر، ووٹ چھین کر آتے ہیں. ادروائز اگر اس وقت انہوں نے، اور بات سنے، میں نے کہا نا لیک آف کنسرن، ہم جیسی قوموں کی بربادی کے پیچھے لیک آف کنسرن ہی ہے بیسیکلی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایمبولنس اور فائر بریگیڈ انسانوں کی زندگیوں کے لیے بہت بیسک قسم کی چیزیں ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ پہلا فائر بریگیڈ اور پہلا یہ ایمبولنس یہ بگیوں پہ ہوا تھا. اچھا، انجن کی ایجاد سے پہلے بگیاں تو برے صغیر میں بھی تھیں. ہمارے حکمران تب بھی اتنے بے شرم اور ڈھیٹ تھے کہ انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ بگیاں جن پہ ہم رائیڈ لیتے ہیں
ان کو ان کاموں کے لیے بھی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ اس وقت پکھیاں جل رہے تھے, ڈرامے کر رہے تھے, وہ وقت تھا کام کرنے کا. اب تک ہو گیا ہوتا سارا کچھ اگر انہوں نے ہوم ورک کر کے تیار بیٹھے ہوتے. ادھر حلف اٹھایا, اگلے گھنٹے کام شروع کرو, سال کے اندر اندر سارا ٹنٹا ختم ہو جاتا. لیکن نہیں, ان کی وہ جو خواجہ آصف کہتا تھا کہ یہ نیتوں کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بد نیت ہے. وہ کہتا نا کہ یہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہوں, یہ تو نیتوں کا مسئلہ ہے جی. نیت ٹھیک ہو تو لوڈ شیڈنگ یوں ہو جائے گی. اب سناؤ. چھوڑو, جھوٹ کا کاروبار ہے. وقت ہوئے یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے میرے مطابق. تو میرے مطابق حسن صاحب, یوسف رضا گیلانی اور ترک خاتون اول کی ہار کا آج کل کافی چرچا ہے. آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ مغرب کے حکمرانوں کی عورتوں نے تو زیور کی تعریف ہی بدل دی ہے. زیور کی تعریف ایک تو یہ ہے, دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو دیکھو جی, یہ بیمار ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں. سلطان ایک, کیا نام لینا میں, اس کی گاڑیوں پہ ڈائمنڈز لگے ہوئے. زین العابدین گیا, پتہ نہیں کتنے من یا کتنے ٹن سونا. حسنی مبارک, یہ جب مارا گیا معمر قذافی, اس کے ہاتھ میں جو ویپن تھا جی, وہ گولڈ کا تھا, سونے کا. یہ مریض لوگ ہیں. عرب شہزادوں کی وجہ شہرت کیا تھی؟ کیسینوز میں بڑی بڑی ٹپس دینا اور کروڑوں ڈالر کی ہار جیت جوئے خانوں میں. کیا لوگ ہیں ہم؟ کس ٹائپ کے حکمران ہیں ہمارے؟ کبھی سنا آپ نے اس طرح کا مرض کسی ویسٹ کے کسی ان کی عورتوں کو؟ ان کی جو لیڈرز ہیں جی, مارگریٹ تھیچر یاد کرو, اینجلا مرکل جو جرمنی کی ہیں, ہیلری کلنٹن ہے, مشیل اوباما ہے, کونڈالیزا رائس. جسٹ ٹرائی ٹو ریکال. کبھی کوئی جولری شولری؟ نو. ہمارے حکمران ان کی عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کو جنون کی حد تک نا سونے کا, دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے. اور یہ جو میں نے یہ یوسف رضا گیلانی کو یہ جچتی تھی یہ بات, بندہ کیسا لگتا ہے. میں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کو سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والا تم اٹھا کے گھر لے گئے ہو. اچھا, اور کمال دیکھو جی, جس کا بہار تھا اس کا اپنا شوہر استنبول کی گلیوں میں شربت بیچتا تھا, جو بری بات نہیں ہے. وہ سب سے بڑے منصب پہ پہنچے اپنے ملک میں, اور ترکی کے اخبارات ان کی کرپشن کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں, اور وہ بے تحاشا دولت مند. اب یہ عالم اسلام کا پرابلم ہم سے زیادہ ہمارے حکمران ہیں. یہ پورے عالم اسلام کو سوچنے ہوگا, یہ تکلیف دہ بات ہے. ہمارے یہاں تو زیور کا میں نے جو لکھا ہے نا, ڈیفینیشن بدل دی ان کی عورتوں نے. انہوں نے محنت کو زیور بنایا, انہوں نے کمٹمنٹ کو, کریٹیوٹی کو, تعمیر کو, کچھ بلڈ کرنے کو, کچھ بنانے کو, ہارڈ ورک کو, ان چیزوں کو زیور. اس سے خوبصورت بنتا ہے آدمی. یہ جو چوڑیاں اور کڑے اور نیکلس, یہ انسانوں کے نہیں, یہ جانوروں کے شوق ہیں. ہماری بدنصیبی دیکھو کہ ہماری لیڈرشپ کا حال یہ ہے. اچھا, وزیر خزانہ اسعد ڈار صاحب نے پوری قوم کو ایک گڈ نیوز دی ہے کہ ایک منٹ, میں نے لکھا ہے کہ سمدھی سرکار یہ کپوڑی ہیں کیا, پاکستان کے مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ اضافہ ہو گیا. 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. اچھا, 18 یار, میں ادھر مجھے کو بتا رہا سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی, کشکول ٹوٹ گیا چونکہ بھیک اور قرضہ اتنا, قرضے کے بوجھ سے کشکول ٹوٹ. اچھا, یہ جو ڈار صاحب ہیں جی, یہ قوم کو پورا سچ نہیں ادھورا سچ بتا رہے ہیں, جو جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ میں نے کہا ایک سے بڑھ کے ایک ہیں, یہ نلے پہ دلے ہیں. یہ نہیں بتا رہا وہ کہ 70 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا مزید قرض قوم کی گردن پہ تم نے چڑھا دیا ہے. وہ ڈرامہ تم بتا رہے ہو, کبھی اتنے زر مبادلہ ہو گیا, قرض کتنا بڑھ گیا. آنے والی نسلیں جو تم لوگ پہلے گروی رکھ چکے ہو, وہ جو گروہ کا رین کا جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا بڑھ گیا. اصل بات یہ ہے جو ڈار صاحب نے بڑی مہارت سے چھپائی ہے. وقت میں یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق.
خوش آمدید. حسن صاحب, گرمی, لوڈ شیڈنگ اور پانی کی فراہمی سے نہ ملنے سے کراچی میں 1100 سے زائد افراد کی موت جو ہے واقع ہو گئی ہے. اچھا شنیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دیکھا ہے جتنا بھی ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے, جی, جو لوگ وکٹم بنے, اس کا شکار ہوئے, وہ پہلے مرے ہوئے تھے. وہ ان کے چہروں اور جسموں کی ایک ایک نا پور پہ لکھا تھا کہ یہ غربت اور کم خوراکی کا شکار ہیں. پریکٹیکلی سچی بات ہے, وہ زندہ لاشوں سے بڑھ کے کچھ نہیں تھے. وہ سانس لیتی ہوئی لاشیں تھیں جو یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکی. جو میں کہتا ہوں کہ آئین بے معنی چیز ہے, بنا دی. آئین کے بارے میں ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ ضیاء الحق کا تبصرہ بہت گھٹیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے بارے میں ضیاء الحق کا تبصرہ ہی بہترین تبصرہ تھا. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے, چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا, اچھا, جس کی توہین اور تذلیل ہو قدم قدم پہ. یہ کہتے ہیں نا آئین بڑا مقدس ہے, جی, ان کے لیے مقدس ہے چونکہ ان کو مقدس بناتا ہے. ادروائز جہاں تک عوام کے حقوق کا تعلق ہے اس کتاب میں, اس کی تو ایک شک پہ یہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. پچھلی بار پڑھا تھا جی, اس دفعہ بھی لوگوں نے آرٹیکل 38, ٹھیک ہے, ہاں جی, لوگوں نے کہا تو لوگ سن لیں. آرٹیکل 38 عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار اور اس کی تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کا معاشی نظام بیسیکلی کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام دو جملوں میں میں بیان کرتا ہوں. جی, یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسانی معاشرہ انسانی جسم کی طرح ہے. طاقت یہ ہے سیاسی نظام. طاقت مرتکز نہ ہو, پورے جسم میں منصفانہ گردش اس طرح کرے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. یہی حال دولت کا ہے. وہ بھی اس کا بھی ارتکاز نہ ہو, کلاٹنگ نہ ہو. جی, دولت بھی مسلمان معاشرے میں ایسے ہی گردش کرنی چاہیے جیسے انسانی بدن میں خون گردش کرتا ہے. یہی آپ کا آئین کہتا ہے. بالکل, ایک چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر یہ کر رہے ہیں. اس کتاب پہ میں نے کہا نا تھوکتے بھی نہیں. جہاں جہاں ان کی پروٹیکشن ہے حکمرانوں کی, وہاں یہ کتاب ان کے لیے مقدس ہے, باقی نہیں. آگے سنو, اسی آرٹیکل 38 کا آگے ایک, جی, ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری, بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں, بلا لحاظ جنس, ذات, مذہب یا نسل, بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک, لباس, رہائش, تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی. اور لعنت, یہ مقدس ہے تو کرو, مرو, ورنہ اس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینکو. جس کو تم نے اتنا بڑا ڈکوسلا بنایا, میں نے پڑھا ہے نا, یہ آئین پڑھ رہا ہوں میں, جی, ٹھیک ہے. تو یہ اگر مقدس ہوتا, یہ کب کا بنا ہوا ہے, اس کی تو 3 لائنوں پہ عمل نہیں ہوا. تو کس کے لیے مقدس ہے؟ جہاں جہاں یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, جہاں جہاں ان کی وارداتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کو مستثنا قرار دیتا ہے, ان کو پروٹوکول مہیا کرتا ہے, ان کو لوٹ مار اور پلنڈر کی اپرچونٹیز مہیا کرتا ہے, وہاں تک مقدس ہے. باقی بنیادی ترین باتیں آپ کے سامنے ہیں. میں آئین پڑھ رہا ہوں, سو اس سے آپ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. سب سوالات تو اور بھی بہت سے تھے, لیکن ہمیں اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوا. وائنڈ اپ کرنے ہمیں اپنے پروگرام کو اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام
अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, एक खबर नजरों से गुजरी, यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। पंजाब की 99% दही आबादी गंदगी में है, कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की सहूलत भी नहीं है। देखें, पंजाब की 99% आबादी, जी अच्छा, इसमें एक अहम सवाल ये है, अहम तरीन बात ये है कि कितने फीसद लोग देहात में रहते हैं। तकरीबन 65 से 70%, 65 से 70% के लगभग आबादी हमारी देहात में रहती है, और वो 99%, यानी आप यूं समझ लें कि 60% आबादी पंजाब की गंदगी के ढेरों पे पल रही है। ये कॉकरोच हैं, ये इंसान नहीं हैं जो गटर्स में खुश हैं। और दूसरी तरफ मेट्रो, हाँ जी, ये ऑरेंज जी, अब तो ऑरेंज ट्रेनें, ट्रेन भी मुतारिफ की जा रही है। मुझे डर लगता है कि सरजमीन पे अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। यानी अगर आपकी 60-65% आबादी जानवरों से बदतर माहौल में रह रही है, उसकी वजह आपको पता है। मैं चूंकि पेट्स रखने का शौकीन हूं, और अगर ना भी होता तो बंदा सारी जिंदगी देखता है कि लोग जानवर पालते, पेट्स रखते हैं। कबूतर बाज भले अपना कुछ साफ करे ना करे, कबूतरों का जो पिंजरा है उसको साफ रखेगा कि बीमार हो जाएंगे। दिन में 3-3, 4-4 हाँ जी, वो गंदगी के ढेरों पे पल रहे हैं। ये है कूड़ा करकट इनका फेंकने की असल। जगह नहीं है। अच्छा, लोड शेडिंग की मैं बात करना चाहूंगी। ये मसला ऐसा है जो हल होने का नाम नहीं देखो, ले रहा। बात सुनो, ये होना भी नहीं इनसे, ये झूठे हैं। इन्होंने 2.5 साल पहले ये कैंपेन में कहा था 6 महीने में, अब ये कह रहे हैं कि काफी हद तक हो जाएगा 2018 में। जी, देखो, ना होने के बराबर। इनका नहीं, एक बात समझ लो, ये चीजें होती हैं कंसर्न से, इसके लिए कुछ सुकरात होना जरूरी नहीं है। जब ये ड्रामा कर रहे थे मीनारे पाकिस्तान के नीचे ना, वो क्या पंखे चला रहे थे, वो वक्त था होमवर्क का। 6, 8, 10, 12 एक्सपर्ट्स बिठाते और उन्हें कहते हैं कि भी हमें 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में इस मसले का हल बताओ। उसके एस्टिमेट्स लगते, क्या होना है, कैसे होना है। मैं तो जाहिल आदमी, मैं तो ये काम नहीं जानता। और इनके पास ये होमवर्क इन्होंने किया होता तो जिस दिन ये इक्तदार में आए थे, अगले दिन उस पे अमल काम शुरू हो जाता। लेकिन चूंकि ये बुनियादी तौर पे ड्रामे, ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करना, उनसे मैंने कहा था कि वोट लेकर नहीं, ये वोट लूट कर, वोट छीन कर आते हैं। अदरवाइज अगर इस वक्त उन्होंने, और बात सुने, मैंने कहा ना, लैक ऑफ कंसर्न, हम जैसी कौमों की बर्बादी के पीछे लैक ऑफ कंसर्न ही है बेसिकली। उसकी एक मिसाल देता हूं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इंसानों की जिंदगियों के लिए बहुत बेसिक किस्म की चीजें हैं ना। आपको पता है कि पहला फायर ब्रिगेड और पहला ये एम्बुलेंस ये बग्गियों पे हुआ था। अच्छा, इंजन की इजाद से पहले बग्गियां तो बड़े सगीर में भी थी। हमारे हुक्मरान तब भी इतने बेशर्म और ढीठ थे कि उन्हें ख्याल नहीं आया कि ये बग्गियां जिन पे हम हर बार उनके आप पानी तब्दील करते हैं, कि उसकी गंदगी वजह से मेरा जानवर या मेरा परिंदा बीमार ना हो जाए, ये इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। और मुझे यकीन है कि इन्हें यकीन है कि यौम हिसाब नहीं है, वरना रब्बुल इज्जत पूछेगा कि मेरे 60-70% बंदों को तुमने जानवरों की तरह, बल्कि उनसे बदतर हालात में रखा, और तुम दूसरी तरफ लोगों के पैसे से मेट्रोज एंड ये ऑरेंज। ये देखें, इस मुल्क में बुनियादी तौर पे कोई पूछने वाला है नहीं, वरना सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कोई फलसफा बयान कर रहा हूं। एहसास जुर्म और एहसास निदामत मारता है आदमी को। वो कॉकरोच हैं, वो जानवर हैं जिन्हें तुम बेवकूफ बनाने के लिए कहते हो ये गयूर और बाशऊर अवाम है। 99%, हम अखबार की खबर की बात कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा,